والا. اقرا پڑھو, اقرا پڑھو یا پڑھ, بسمی ربک, اصل میں تھا بی اسمی, تو الف کو سائلنٹ کر دیا ہم نے, بسمی ربک, ربی کا تیرے رب کے نام سے, یعنی اپنے رب کے نام سے, پڑھو اپنے رب کے نام سے, یا پڑھ واحد کا صیغہ ہے نا, پلورل نہیں ہے, جمع نہیں ہے, پڑھ اپنے رب کے نام سے, آسان ہے. الذی وہ جو کہ, الذی کا مطلب کیا ہے, وہ جو کہ, یعنی وہ رب جو کہ, الذی خلق, خلق جس نے پیدا کیا, ضربہ کی طرح بنایا اس نے, خلقہ پیدا کیا اس نے, خلقہ بس پیدا کیا. یہاں آیت کمپلیٹ. کیا پیدا کیا, آگے آ رہا ہے, خلق الانسان پیدا کیا انسان کو, من علق, علق جمع ہوا خون, علق جمع ہوا خون, علقہ جمے ہوئے خون کا ٹکڑا, جب اس کے آخر میں تا لگا دیتے ہیں نا گولتا, علقہ تو ٹکڑا. قرآن میں علقہ کا لفظ بھی بہت آیا ہے اور علق کا لفظ بھی آیا ہے. تو جمے ہوئے خون سے بنایا. اقرأ پڑھو, وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اور تیرا رب اکرم کمپیریٹیو ڈگری ہے, ارحم کی طرح سب سے زیادہ کریم ہے. پڑھو اور تیرا رب سب سے زیادہ کریم ہے. یہ اور کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں جو واو ہے نا اس کو حالیہ کہتے ہیں, حالیہ, حال. دیکھیں واو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ, اور, لیکن یہ جو اور کا لفظ ہے نا یہ ہم ہمیشہ ایسے کلام میں استعمال کرتے ہیں جو دونوں کلام ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں. میں آپ کو خبر دیتا ہوں میرے پاس زید آیا, بکر آیا اور سلیم آیا, تو آنے کی بات چل رہی ہے نا, تو میں نے زید کے ساتھ بکر کے ساتھ سلیم کو بھی شریک کر دیا, تو اس لیے میں اینڈ کا لفظ درمیان میں لا رہا ہوں, اور. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں کلام ایک ہی جنس کا ہو تو اس کے درمیان میں اور کا لفظ آئے گا. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ آرڈر ہے اقرا, اور ربک الاکرم یہ آرڈر نہیں ہے بلکہ خبر ہے کہ تیرا رب بڑا کریم ہے. تو اب یہ دونوں کلام ایک جیسے نہیں ہیں, لہذا ان کے درمیان میں اور کا لفظ یہ میچ نہیں کر رہا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی میں آپ سے کلام کرتا ہوں, میں آپ کو اگر آرڈر دے رہا ہوں نا تو اور کے لفظ میں سارے آرڈر کے صیغے لگاؤں گا. پھر میں آپ کو کہتا ہوں پانی لے کر آؤ, سموسا لے کر آؤ, نہاری لے کر آؤ, اور گنے کا جوس بھی لاؤ, تو بات سمجھ میں آئے گی بھئی, اور یہ اور ہی کے معنی. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس زید بھی آیا اور بکر بھی آیا اور پانی پلا, آپ کہیں گے زید بکر اور پانی پلا, یہ پانی پلانے کا بالکل ایک الگ قسم کا کلام ہے, زید آنے اور بکر کی بات ہو رہی تھی بالکل الگ ہے, تو یہ اور یہاں ایڈجسٹ نہیں ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں جو واو ہے یہ وہ والی واو نہیں ہے جو اینڈ کے معنی میں ہے. اینڈ انگلش میں ہوتا ہے نا. ایک سکھ سے کسی نے پوچھا کہ نیوٹن کا قانون سناؤ, پہلا قانون. ٹیچر اسٹوڈنٹ تھا سکھ, مس نے پوچھا کہ بیٹا نیوٹن کا پہلا قانون سناؤ. اس نے کہا مس یاد نہیں ہے. اس نے کہا کیا پورا یاد نہیں؟ کہہ رہا آخر سے آتا ہے, آخر کا حصہ یاد ہے, شروع کا یاد نہیں ہے. اس نے کہا چلو جتنا آتا ہے وہی سنا دو. کہہ رہے اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنس فرسٹ لا, آخر سے آتا ہے نا. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از کالڈ فرسٹ لا آف نیوٹن. تو ہر قانون کے آخر میں یہی لگا ہوا ہوتا ہے نا, تو آخر سے یاد کیا ہوا تھا اس نے. تو اینڈ اصل میں میرا دماغ ایسا ہے کہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں نا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی واقعہ ہو تو میرے دماغ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اینڈ کا لفظ آیا نا تو اینڈ سے مجھے وہ پھر میں اگل دیتا ہوں, اگرچہ یہ کلاس کے دوران یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ غیر ضروری بات ہو جاتی ہے, لیکن بس وہ کہتے پارسل کرو جانے دو. تو نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ طلبہ بور نہ ہو, تو اس سے تھوڑا فریش رہتے ہیں. تو
آسانی سے یاد ہو جاتی ہے چیز. علم ہاں. تو اب یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ اینڈ کے معنی میں نہیں ہے. تو جب بھی واو کا لفظ آئے گا نا اس قسم کا, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اینڈ کے معنی میں نہیں ہے, کیونکہ یہاں دونوں کلام ایک جیسے نہیں ہیں, ایک جنس کے کلام نہیں ہیں. یہاں جو واو ہے اس واو کو کہتے ہیں حالیہ. یہ حالیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ حالت بیان کر رہی ہوتی ہے کہ یہ والے کام کے وقت حالت یہ ہے. جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زیدن, میرے پاس زید آیا, وہو یشرب الماء, اور وہ پانی پی رہا تھا. کیا مطلب؟ میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ پانی پی رہا تھا, یہ مطلب ہوگا نا. میں کھانا کھا رہا تھا, میں کھانا کھا رہا تھا. یا آپ کسی کو یوں کہتے ہیں کہ جاؤ پانی لے کر آؤ اور تم رکنا نہیں, یعنی کیا مطلب؟ پانی لے کر آؤ, کنٹینیو یہ کام ہونا چاہیے, اس حال میں ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ تم نے کسی اور عمل میں مشغول نہیں ہونا. تو یہ واو حال کے معنی میں بھی آتی ہے کہ یہ کام ہو اس حال میں کہ جب یہ کنڈیشن ہو. تو اللہ فرما رہے اقرا, پڑھو اس حال میں کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے. یعنی کنڈیشن یہ ہے اس وقت کہ تمہارا سب سے کریم ترین رب ہے, وہ تمہیں آرڈر کر رہا ہے کہ تم پڑھو. جیسے میں کسی کو کہتا ہوں میرا یہ کام مانو اس حال میں کہ میں تمہارا فادر ہوں, میں تمہارا باپ ہوں, تو کیا مطلب؟ اس کام کی تاکید ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کہ بھائی میں جو آرڈر کر رہا ہوں جو آرڈر اس حال میں کر رہا ہوں کہ میرا منصب کیا ہے, میں تمہارا افسر ہوں, میں تمہارا باپ ہوں, میں تمہاری ماں ہوں, میں تمہاری خالہ ہوں, تو خالہ ہونے کے ناطے میں تمہیں یہ آرڈر دے رہی ہوں. تو اس سے اس کام کی اہمیت اور تاکید بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں بھی تفسیر میں بتاؤں گا کہ یہاں ربک الاکرم کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. تاکید کے لیے تو اتنا بھی کافی تھا, اقرا وانا ربک, پڑھو اس لیے کہ میں تمہارا رب ہوں. جب رب ہوں تو تمہیں آرڈر دے رہا ہوں تو پڑھو نا. لیکن اللہ نے یہاں اپنی صفت کو ذکر کیا, آپ پڑھو اے محمد اس حال میں پڑھ کہ تیرا رب سب سے زیادہ کریم ہے. اس حال میں تجھے میں آرڈر کر رہا ہوں کہ تو یہ پڑھ جو میں تجھے کہہ رہا ہوں پڑھنے کے لیے. کیسا کریم ہے؟ الذی, وہ رب ہے, علم بالقلم, جس نے سکھایا قلم کے ذریعے. خدا کی قسم یہی آیات ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص کے پر گمراہی کے اندھیرے میں بالکل ہی برباد نہ ہو گیا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی دیکھ کر ہی وہ آپ پر ایمان لا سکتا ہے کہ یہ ایسے شخص کا کلام نہیں ہو سکتا جو معاذ اللہ جھوٹا ہو یا اس نے خود سے یہ بنا لیا ہو. تبھی آپ دیکھیں کہ انسان کی بیوی جتنا اپنے شوہر کو سمجھتی ہے نا کوئی بھی نہیں سمجھتا. بعض لوگ بڑے پھرتے ہیں بڑے نیک, بیوی کو پتا ہوتا ہے سب حساب کتاب کیا ہے, اور بیوی کی باتوں پہ لوگ یقین بھی کرتے ہیں. بعض بیوی یہ جھوٹا الزام بھی لگا دیتی ہیں, لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں کیونکہ بھائی یہ حالات زیادہ جانتی ہے. تو سب سے زیادہ قریب ایک دوسرے کے میاں بیوی ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی چور ہے پورے محلے کو پتا ہو نہ ہو, اس کی بیوی کو ضرور پتا ہوگا یہ چور ہے, کیونکہ وہ گھر میں ایسی روزانہ نئی نئی چیزیں لا رہا ہوگا. میرے سامنے کیسز آتے ہیں, ایسے واقعات آئے ہیں, بیوی نے خلا لے لیا, کیوں بھائی یہ تو چور ہے. بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ روز نئی نئی چیزیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہیں. ایک عورت نے اپنے شوہر سے خلا لیا, دعویٰ یہ کیا تھا یہ ڈاکو ہے, اور وہ سچا دعویٰ تھا اس کا. کیوں ڈاکو؟ کہہ رہے روزانہ زیور لا رہا ہے, گھڑیاں لا رہا ہے, کبھی کسی کا موبائل لے کر, موبائل گھر میں عجیب روزانہ آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے اتنی پرچیزنگ تو کوئی نہیں کرتا نا. اس کو شبہ پیدا ہو گیا یہ چکر ہے, لا کے مجھے دے رہا ہے, آج یہ لاکٹ تمہارا, یہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی تمہارے پاس؟ تم صبح نہ آفس جا رہے ہو نہ کوئی تیار ہوتے ہو, ایسے ہی نکلتے ہو 12 بجے گٹکا کھا کے, اور شام کو تمہارے پاس ایک لاکٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کون جانتا ہے؟ تو بیوی جو ہے نا عورت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیویوں میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے 9 عورتیں آپ کے نکاح میں ایک ٹائم میں رکھی ہیں کہ بھئی اگر آپ معاذ اللہ ذرا بھی نقل کفر نباشت ذرا بھی دھوکے باز ہوتے تو ایک بیوی نے فراڈ کیا, 2 نے کیا, 3 نے کیا, سب نے کیسے آپ کی تعریف کر لی. سب 9 کی 9 بیویاں کیسے گواہی دیتی ہیں کہ جو ہے نا شریف انسان ہے, غربت ہے, سچے ہیں, امانت دار ہیں, اور 9 کی 9 آپ کو پیغمبر بھی مانتی ہیں. اور جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے, غربت ہے, کچھ نہیں ملے گا کھانے کو, رہنا ہے ایسے ہی رہو, تو اس کے باوجود وہ صرف اس لیے کہ پیغمبر ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کی 9 بیویوں میں حکمت تھی. اللہ تعالیٰ بعد میں بتانا چاہتے تھے کہ بھئی یہ 9 کی 9 عورتیں متفق ہیں, ایک بھی آپ کی برائی بیان نہیں کر رہی ہے.
تو حضرت خدیجہ اس وقت آپ کے نکاح میں تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں معلم یعلم تک، یہ جو ہے نا یہاں تک پہلی آیات یہاں تک نازل ہوئی ہیں، پہلی وحی علم الانسان معلم یعلم، ان آیتوں کو دیکھ کر سن کر حضرت خدیجہ نے اسی وقت آپ کے نبوت کی خوشخبری سنا دی، گواہی دے دی کہ آپ سچے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. حالانکہ بیوی تو سب سے زیادہ انسان کو جانتی ہے. تو ایک عورت کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے، نہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. بعض دفعہ انسان جب عبادت، چلیں یہ باتیں تو پھر میں ابھی تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، یہ پھر ابھی اسی ترتیب سے اس کے ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا اس میں کیا کیا اسباق ملتے ہیں. ابھی تو یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہو جائے، کیونکہ میں اس طرف نکل گیا نا تو پھر یہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور طویل بھی ہے. علامہ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تیرا رب بڑا کریم ہے. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، یہ وہ رب ہے جس نے سکھایا قلم کے ذریعے. علم الانسان، انسان کو سکھایا ما، وہ کچھ لم یعلم، لم پاس کے لیے آتا ہے نا، لم یعلم جو انسان نے نہیں جانا، وہ چیز ہو جو انسان جانتا نہیں تھا اللہ نے اس کو سکھا دی. کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے. صحیح ہے، صرف لفظی ترجمہ بھی. کلا، ہرگز نہیں. ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، لام تاکید کے لیے ہے، اصل صیغہ ہے یطغی، یرحمو کی طرح، یطغیو تھا، طغیان سے نکلا ہے. طغیان، طغیان کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. طغیانی آ گئی، طغیان نہیں آ جاتا اتار چڑھاؤ، طوفان، طغیانی سرکشی، لہروں میں طغیانی آ گئی. اچھا بھائی، طا، غین اور یا، یہ طغیان، یہ اس کے حروف اصلی ہیں. تو طغایا ماضی ہے، طغا پڑھا جاتا ہے. یطغیو، یرحمو کی طرح مضارع. یطغیو، طغیانی کی اس ایک نے، سرکشی کی اس ایک نے. تو یطغیو میں یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، حروف گڑبڑی ہے نا، یہ یا ہے نا تو الف سے بدل جاتی ہے. یطغیو کو پڑھتے کیا ہیں؟ یطغا. تو یضربو، یرحمو سے ملتا جلتا صیغہ ہے. لام تاکید کے لیے. کلا، ہرگز نہیں، بے شک انسان، لیطغا، تحقیق وہ سرکشی کرتا ہے. سرکشی، یطغا مضارع ہے، کرتا رہتا ہے، سرکشی اس کی عادت ہے. اب یہ کلا کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ پیچھے نعمتیں بیان، کلا کا تو ماقبل سے کوئی ربط ہوتا ہے نا، تو پہلے کیا مفہوم ہو رہا ہے یہ بھی تفسیر میں بتاؤں گا. پہلے مفہوم یہ ہو رہا ہے کہ انسان پر اللہ نے اتنی نعمتیں کی تو نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ناشکرہ بنتا، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے. یعنی یہ ناشکرہ نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ یہ شکر گزار بنتا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ شکر گزار نہیں بنا، بلکہ یہ انسان لیطغا، یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے. ان ارآہ استغنا، ان کا مطلب ہوتا ہے اردو میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ، اس نے مجھ سے یہ بولا کہ، آگے کیا بولا وہ بیان کروں گا. اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تم پہلے وہاں سے ہو کے آ جاؤ. تو یہ کہ کیا کرتا ہے؟ اگلے اور پچھلے کلام کو جوڑ دیتا ہے. تو زیادہ تر عربی میں ان اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ. اب میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں. اچھا پہلے یہ رآ، رآ ضربا کی طرح، اصل میں تھا رآ یا، اس کا مصدر کیا ہے؟ رؤیت، دیکھنا. دیکھا ہے اس نے، ماضی میں. رآ اصل میں تھا رآ یا، یہ ذہن میں رکھیں، رآ یا رؤیت سے، لیکن اس کو پڑھتے کیا ہیں؟ رآ. دیکھا اس نے، کس نے؟ انسان نے. خود اسی انسان کو دیکھا، اس انسان نے اپنے آپ کو، یوں ترجمہ کریں گے ہم. اس انسان نے دیکھا ہے اپنے آپ کو. کیا دیکھا ہے؟ استغنا. یہ استفعال کا باب ہے، استخراج، استعمال، پہلے بتا چکا ہوں میں. استغنا مصدر آتا ہے اس کا
اصل میں استغنا یون تھا، بعد میں حمزہ سے بدل دیتے ہیں، استعمال کی طرح، یہ پہلے گزر چکا ہے، اس کی بہت تفصیل ہو چکی ہے. استغنا، استغنا صحیح ہے. مستغنی ہونا، ماضی آتا ہے استغنایا، مضارع آتا ہے یستغنیو، استغنایا پڑھا جاتا ہے استغنا، یا حروف گڑبڑی ہے نا، الف سے بدل دیتے ہیں، یستغنیو کو پڑھتے ہیں یستغنی. تو اس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا استغنا، غنا سے. استغنا کا مطلب بے پرواہ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. مالدار آدمی کو بھی مستغنی کہتے ہیں، غنی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اللہ کا دیا اتنا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں ارآہ، یہ ان کا ترجمہ میں بھی بتاتا ہوں. دیکھا ہے اس انسان نے، ہو خود اسی انسان کو کیا دیکھا ہے؟ استغنا، کہ وہ مستغنی ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ دیکھا ہے اس انسان نے، دیکھے سے مراد یہاں ہے سمجھا. ہم کہتے ہیں نا بھائی دیکھ نہیں رہی، تو دیکھنے کا مطلب سمجھنا بھی ہوتا ہے، کہ یہ انسان سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے خدا کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ان کا مطلب کیا ہے؟ میں اب دوبارہ ملا کے پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ سمجھ میں آئے گا. ہرگز نہیں، یعنی انسان کو ہونا تو چاہیے تھا شکر گزار، مگر وہ شکر گزار ہرگز نہیں ہے. ان الانسان لیطغی، بے شک انسان ناشکرا ہے، سرکش ہے، کہ سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو مستغنی. کیا مطلب؟ کیوں کہ یہاں کیوں کا لفظ محذوف ہے. ہم بھی اردو میں بھی حذف کر دیتے ہیں. بھائی وہ تو مجھے لفٹ نہیں کراتا کہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہے اتنا کچھ. کیا مطلب؟ اس لیے کہ، کیوں کہ نہیں، سوری، اس لیے کہ. تو یہاں اس لیے کا لفظ کیا ہے؟ محذوف. اردو عربی میں اس لیے کے لیے لی، لام زیر لی استعمال ہوتا ہے. لِأَنَّكَ، لہذا. لہذا کا لفظ اردو میں ہوتا ہے نا، ہادہ کا مطلب یہ، لی کا معنی لیے، ہادہ اس لیے، لہذا ہم آپ کی دعوت قبول نہیں کریں گے. لوگ کہتے ہیں نا آپ نے اتنا اس دن ہم نے آپ کی دعوت کی تھی، آپ نہیں آئے، لہذا ہم بھی یہ نہیں کریں گے، کہتے ہیں نا اردو میں. میں اردو کے الفاظ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو عربی کا لفظ یاد ہو جائے، کیونکہ اردو میں جب ایک لفظ استعمال ہوگا تو پھر وہ لفظ آپ کے لیے یاد کرنا آسان، اس سے آپ کا دماغ عربی کی طرف چلا جائے گا. ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں لہذا. آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی لہذا کا لفظ استعمال کیا پوری زندگی میں ہے؟ بھائی اگر آپ میری دعوت کریں، بظاہر تو چانس نہیں لگتا لیکن ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ میری دعوت کریں تو میں آپ سے جواب میں یہ کہوں گا کہ چونکہ میں نے آپ کی دعوت کی تھی، مذاق کر رہا ہوں، کی نہیں تھی، کہیں آپ فوراً فون کریں یار کب کی تھی، ہمیں تو یاد نہیں ہے، آپ دوبارہ بتا دیں ہم آ جائیں گے. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کی دعوت کی تھی اور آپ لوگ نہیں آئے تھے، لہذا میں بھی نہیں آؤں گا. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا لہذا. تو یہ لہذا کہاں سے نکلا؟ یہ عربی کا لفظ ہے جو اردو میں آیا ہے. ہادہ کا معنی یہ، یعنی یہ ریزن ہے. لی کا معنی یہ ریزن کی وجہ سے، کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں بھی محذوف کیا ہے؟ لِأَن، اس لیے کہ. اب آئی سمجھ میں؟ یہاں لام کیا ہے؟ محذوف، مقدر بھی کہہ سکتے ہیں، چھپا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ انسان سمجھتا ہے اپنے آپ کو. دیکھنے کا مطلب یہاں کیا ہوگا؟ سمجھنا. اس لیے کہ یہ انسان سمجھتا ہے اپنے آپ کو. کیا سمجھتا ہے؟ کہ وہ بے پرواہ ہو گیا ہے، اس کے پاس اولاد، دولت، بینک بیلنس، بنگلہ اتنا ہے کہ اسے کیا ضرورت ہے اللہ کا شکر ادا کرے بیٹھ. یہ تو مولویوں کے، غریبوں کے اور بیکار لوگوں کے جن کے پاس ٹائم نہیں ہے. غریب ہے، روٹی نہیں ہے، تو چلو مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، سیر روزے کے لیے جماعت میں نکل جاؤ. جس کا بزنس ہے، دکان چل رہی ہے، کسٹمر کا رش ہے اور بار بار فون آ رہے ہیں، آفس سے فون آ رہے ہیں، مینیجر صاحب کہاں غائب ہو گئے، تو اس کی تو اتنا مصروف ہے اور اس کے پاس اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے، اسے کیا ضرورت کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے بیٹھ کے. آئی بات سمجھ میں؟ شکر وگر کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ مستغنی ہے، بے پرواہ ہے. تو مستغنی ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ اللہ کا
ناشکر، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے. الرآہ استغنا، آگے اللہ اس کے استغنا کا علاج کر رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں واڑیاں تو چیزیں ملی ہوئی ہیں نا، اور 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے صبح صبح آفس جا رہا ہے، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سیروزے والے آئے، مسجد والے، تبلیغی جماعت نے دروازہ کھٹکھٹایا، بھئی دین کے سلسلے میں ملنے کے لیے آئیں، جلدی سے ذرا مختصر بات کریں، ابھی آفس سے فون آنے والا ہے، میٹنگ ہے، اہم ترین میٹنگ ہے میری تو، اور میرا کاروبار ہے، بزنس ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان سے بات کرو ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے پاس، ہر وقت بزنس میں اور کاروبار میں. بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے، وہ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے. تو اللہ فرماتے ہیں ابھی ٹائم تمہارے پاس نکلنے والا ہے. اگلی آیتوں میں اسی کا بیان ہے کہ ٹائم نکلنے والا ہے ابھی تمہارے. ابھی تمہارا سارا بزنس اور کاروبار جو ہے نا، نہیں لکھوا رہے نا نام، تفسیر کے لیکچر میں شرکت نہیں کر رہے، رجسٹریشن نہیں کروا رہے، ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی تک پرانے 15 لیکچر نہیں سنے آپ نے، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ٹائم ابھی آنے والا ہے، آ جائے گا. فرمایا ان الی ربک الرجعی، ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف، الرجعی یہ مصدر ہے، رجعہ کا معنی لوٹنا، یقیناً تیرے رب کی طرف ابھی تیرا لوٹنا ہے. پھر تیرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو تو سمجھتا ہے نا مجھے بے پرواہ کر رہی ہیں، مجھے رب کی ضرورت نہیں ہے. استغنا کا معنی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے دین کی دعوت کی، علم سیکھنے کی، اور بزرگوں کی خدمت کی. وہ گورے والا جو لائف سٹائل ہے نا، گوروں کا جو ہے، بس بزنس، کاروبار، کماؤ، کون بہن ہے، کون بھائی ہے، کون بھتیجا ہے، کون باپ ہے، کون ماں ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میرا بزنس اور میں. گرل فرینڈ ایک آدھ رکھی ہوئی، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے، اس پہ تھوڑا سا خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ خرچ نہیں کرو گے تو بھاگ جائے گی وہ. تو سب چیزیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ اپنے لیے، اپنے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو چونکہ ضرورت نہیں ہے، آگے فرمایا کہ ان الی ربک الرجعی، اے انسان تیرے رب کی طرف ہی تجھے لوٹنا ہے، تیرے رب کی طرف ہی تجھے لوٹنا. ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہا، عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم. آج ترجمہ بھی ہو جائے بس، چاروں کے کمپلیٹ ہو جائیے. الم یعلم بان اللہ یرا. ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی جلدی. ارأیتا، آ کا مطلب کیا، رأیتا ضربتا کی طرح ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین ہے نا، کیا تو نے دیکھا. لیکن اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے کہ مجھے ذرا بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں کہ ایسے شخص کیسا نالائق ہے یہ. ارأیتا کیا بھلا بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں، الذی ینہا جو روکتا ہے. یعنی اللہ اب اس مستغنی کے حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو جسے پتہ ہے کہ میں نے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے، مگر اس کے ہونا کیا چاہیے تھا، یہ تو خود نماز میں لگتا، عبادت میں لگتا، زکوٰۃ میں لگتا، خود لگنا چاہیے تھا نا اس کو. لیکن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ قرآن 2 انتہاؤں کا ذکر کرتا ہے. جب نالائقوں کا ذکر ہوتا ہے تو پرلے درجے کے نالائق، جب لائقوں کا ذکر ہوتا ہے تو اعلیٰ درجے کے لائق. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، خود توحید کی دعوت دیتا، خود نماز پڑھتا، خود زکوٰۃ دیتا، لیکن یہ نالائق لوگ کیا کرتے ہیں، بھلا ان کے حالات تو دیکھو. الذی ینہا یہ وہ شخص ہے جو روکتا ہے. نہیں ارل منکر کا لفظ سنا ہے نا،
نہیں کا معنی روکنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نہی علی المنکر. اور ینہا یرحمو کی طرح، یضربو کی طرح، ینہیو تھا اصل میں، یا الف سے بدل گئی تو ینہا. بھلا بتاؤ تو ایسے شخص کے بارے میں جو روکتا ہے عبدن ایک بندے کو. کب روکتا ہے؟ اذا صلی، صلی بھی گزر چکا ہے نہیں گزر چکا، سبحا، سبحا کی طرح. تسبیح اس کا مصدر ہے. تو صلات جو ہے نا، صلات فعال، یہ بھی باب تفعیل کا مصدر اس وزن پہ بھی آتا ہے. بھلا بتاؤ تو اس شخص کے بارے میں جو روکتا ہے ایک بندے کو اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی ایسا شخص کتنا بدبخت ہوگا کہ بجائے اس کے کہ خود اللہ کی عبادت کرے جس اللہ نے اس پر اتنے انعامات کیے، مگر یہ جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی روکتا ہے. روکنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں. یا تو اس کو صراحتاً منع کرنا، کیوں نماز پڑھ رہے ہو، یا اس کا مذاق اڑانا، یہ نمازی لوگ ایسے ہوتے ہیں. یعنی اس کو کسی بھی طرح سے حوصلہ شکنی کرنا. آپ نماز کے وقت دکان بند کر کے جا رہے ہو، پڑوسی کہہ رہا ہے پاگل ہو گیا ہے، اتنا رش کسٹمر کا لگا ہوا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. یہ مولوی لوگوں نے اس کو اس چکر میں لگا دی ہے. ابا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بزنس کے پڑھائی کے دن ہے اور تم جماعت سے نمازوں کی پابندی کر رہے ہو. یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، گھر میں والدین روک رہے ہوتے ہیں، کیا نماز پڑھنے جا رہے ہو بار بار. تو کسی بھی عنوان سے کوئی بھی عبادت سے روکے تو اللہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی بدبختی کو دیکھو کتنا برا ہے، کیسا عجیب ہے جو روکتا ہے اپنے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا. بھائی روکو، جو چرس پی رہا ہے اسے روکو، جو شراب پی رہا ہے اسے روکو، جو ماں باپ کو ستا رہا ہے اسے روکو، جو دولت اکٹھی کر رہا ہے غریبوں پہ خرچ نہیں کرتا اسے روکو کہ بھائی خرچ بھی کرو. لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسے بدبخت بھی دنیا میں ہیں کہ ایک آدمی وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور یہ بدبخت اسے عبادت سے روک رہا ہے، حالانکہ وہ سجدہ اسی رب کو کر رہا ہے جو اس کا بھی رب ہے، روکنے والے کا بھی رب. تو یہ اس آیت کا اولین مصداق ہے ابو جہل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو وہ ان کو روکتا تھا. تفصیل انشاءاللہ پھر بعد میں آئے گی. اور لیکن داخل سب لوگ ہیں جو بھی کسی بھی عنوان سے اچھے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان سب اس وعید میں داخل ہیں. فرمایا ارأیتا، بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کانا علی الہدا، اگر یہ ہو، ان کانا، ان کا معنی اگر، کانا کا معنی ہو کون؟ یہ بندہ، علی الہدا، ہدایت پر ہو. بھلا یہ بندہ اگر ہدایت پر ہے، سیدھے راستے پر ہے، تو اسے روکنے کا کوئی حق بنتا ہے. بھلا بتاؤ، یہ بتاؤ کہ بات کا لفظ محذوف ہے، یعنی بعض چیزیں سامنے والے کی سمجھ پہ چھوڑ دی جاتی. بھلا بتاؤ تو صحیح، کیا مطلب بتاؤ، کیا بتاؤ کہ کتنا بدبخت آدمی ہے یہ جو روک رہا ہے ایسے بندے کو جو کس پر ہے؟ ہدایت پر ہے. یعنی اگر یہ ہدایت پر ہے، سیدھے راستے پر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو بتاؤ تو صحیح اس کو روکنے والا کتنا برا ہے. ارأیتا ان کان علی الہدا، او کا معنی ہوتا ہے یا، جسے انگلش میں اور کہتے ہیں، او آر. او امرا بالتقوی، یا اس نے حکم کیا ہے تقوی کا. یعنی یہ دعوت اور تبلیغ کس کام کی کر رہا ہے؟ تقوی کی. تقوی سے مراد برائیوں سے بچنا. اس کا مشن ہے لوگوں کو برائیوں سے روکنا. تو ایسے برائیوں سے روکنے والے کو روکنا، یہ کتنا برا کام ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر آدمی لوگوں کو برائی سے روکتا، مگر یہ کیا کر رہا ہے کہ جو برائی سے روکنے کے داعی ہیں ان کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتا ہے. تو یہ اتنا برا آدمی ہے. اس کا پہلا مصداق تو ابو جہل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹ بنتا تھا. اور وہ تمام لوگ قیامت تک جو کسی بھی ایسے نیٹ ورک میں رکاوٹ بنیں گے جو اچھائی کا کام کر رہے ہیں، نیکی پھیلا رہے ہیں دنیا میں، رشتہ داری جوڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں، عبادت کی ترغیب دے رہے ہیں، بت پرستی کے خلاف کام کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تمام لوگ جو اس دعوت میں رکاوٹ بنیں گے وہ سب اس آیت کا مصداق ہیں. ارأیتا ان کذب وتولی، فرمایا بتاؤ تو صحیح اگر اس کی خود کی حالت یہ ہے روکنے والے کی. پہلے یہاں کانا میں کون مراد ہے؟ عبدن. یہاں کون مراد ہے؟ ینہا والا، یعنی روکنے والا آدمی.
صحیح ہے. ارأیتا بتاؤ تو صحیح, ان کذب وتولا, خود اس کی اپنی حالت یہ ہو کہ یہ حق کی تکذیب کر رہا ہے. کذبا سبحہ کی طرح, کذبا جھٹلا رہا ہے حق کو. اس کے سامنے دلائل سے حق بات آتی ہے, کیا کرتا ہے؟ انکار. اپنی حالت تو اتنی بری ہے, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ شرمندہ ہو کے بیٹھ جاتا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا, جو کر رہا ہے اس کو تو کرنے دو. لیکن ہمیشہ باطل پرستوں کی عادت ہوتی ہے خود حق کا انکار بھی کرتے ہیں اور جو حق کی دعوت دے رہا ہے اس میں رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں. فرمایا اپنی حالت کیا ہے؟ کذبا, کہ خود انکار کر رہا ہے, وتولا, تولا کا معنی پیٹ پھیرنا, اور پیٹ بھی پھیر رہا ہے حق سے. جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو اس کی فطرت کو اپیل بھی کرتی ہیں, اس کی نیچر کو اپیل کرتی ہیں, اس کا ضمیر کہتا ہے کہ صحیح بات ہو رہی ہے, مان لینا چاہیے, لیکن اس صحیح بات کا انکار بھی کرتا ہے اور اس سے منہ بھی موڑتا ہے, پشت بھی پھیر لیتا ہے کہ میں نہیں سنتا اس بات کو. تو خود اپنی حالت یہ ہے, مگر کر کیا رہا ہے کہ جو نیکی کا کام کرنے والے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. تو ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, آج بھی ہیں, اور یہ کافروں میں بھی ہوتے ہیں, مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں, جو نام کے مسلمان ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں, تو ہر دور میں ہوتے ہیں. آگے اللہ اسے فرما رہے ہیں الم یعلم, کیا یہ جانتا نہیں ہے, بی انا, یہ بات کہ انا بے شک یہ بات, ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یرا, اسے دیکھ رہے ہیں, کیا اسے علم نہیں ہے؟ تو یہ بات سوچنی چاہیے اس کو, اسے علم ہے کہ اس کا استحضار ہونا چاہیے اس کو, اگر یہ استحضار ہوگا تو یہ حرکتیں نہیں کرے گا. بِأَنَّ اللَّهَ یرا, کلا, کہاں ہے وہ, کتنا ٹائم رہ گیا, جلدی سے بس 2 آیتیں رہ گئی, اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. کلا لئن لم ینتہی, اوہ موبائل سے لگا دیتا ہے اس کو. لئن لم ینتہی, یہ نہیں ہو سکتا ترجمہ آج کمپلیٹ. لنسفعن میں تفصیل ہے, ینتہی میں پوری گرامر ہے, یہ رہ جائے گا. تو یہ 3-4 آیتیں کا مضمون بھی بالکل الگ ہے نا, یہ اگلے اس سیشن کے لیے رکھتے ہیں, اگلی کلاس کے لیے رکھتے ہیں, صحیح ہے نا, کیونکہ یہ 3-4 آیتیں بالکل پچھلی آیتوں سے ان کا مضمون بھی مختلف ہے اور اس میں گرامر کے لحاظ سے بھی کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے, ڈیٹیل ہے. تو یہ پھر اگلے اس کے لیے رکھتے ہیں. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب. سجدہ بھی کر لیجئے گا آپ لوگ, میں بھی کر لوں گا انشاءاللہ. تو آیتیں یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی, وقت کافی زیادہ ہو جائے گا. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ اگلی آیتوں کا ترجمہ بھی کمپلیٹ کریں گے, اور پھر اس سورت کی اس کا شان نزول کیا ہے, یہ نازل کیسے ہوئی, اس سے متعلق واقعات کیا ہیں, اور سب سے اہم کہ اس میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں. بہت دلچسپ صورت ہے اور بہت مزیدار صورت ہے, یہ عبرت والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.